دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا دوستو، میں نے مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو کا جواب دیا جہاں انہوں نے اسپیشلی یہ بات کہی تھی کہ صرف قرآن مجید سے مجھے کوئی ایسا ترجمہ دکھائیں جہاں قادیانیوں نے 2 نمبری کی ہو. تو آپ کے سامنے میں نے وہ کل ویڈیو بنا کر دکھا دی. اب جو میرا کزن ہے چودھری یہی اس کو بڑا غصہ چڑھا اور اس نے کیا کیا، اس نے سوچا نہ سمجھا کچھ بھی، بس اس نے کہا ویڈیو بنا کے میں شمس الدین کو جواب دے دوں. ڈاکٹر صاحب ایدا نہیں، رضائی بھتیجے کو جواب دینے سوکھے نہیں ہیں. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا جو میں نے محمد علی انجینئر صاحب کے بارے میں بنائی، تو میں نے صرف قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ پیش کیا، تفسیر میں نے کوئی نہیں پیش کی. اچھا، اب چونکہ ڈاکٹر یہ نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کا تو جواب دینا ضروری ہے نا، کیونکہ ہمارے تو پروگرام کا نام ہی یہی ہے. ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ. قادیانی یہ سن لو، قادیانی کتب سے نکالا. ہائے ہائے ہائے، ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ، قادیانی کتب سے نکالا. تو چلیے میں وہ مرزا انجینئر صاحب کا چھوٹا سا وہ ویڈیو کا پورشن بھی لگاؤں گا کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہے. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو کہ آپ دیکھ لیجیے. انہوں نے اسپیشل کہا ہے کہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ آپ ہمیں دکھائیں کہ قادیانیوں نے ترجمے کہاں گڑبڑ کی ہے. میں نے دکھا دیا. مگر جو ویڈیو ڈاکٹر یہ نے بنائی، تو جو بات میں بتانا چاہتا تھا ویڈیو میں وہ مجھے یاد تو تھی، مگر میں نے اس لیے کی کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ تفسیر آ گئی ہے. تو انجینئر صاحب نے تو کہا تھا صرف قرآن مجید کا وہ ترجمہ دکھائیں. تو چلیے یہ دیکھیے، یہ میرے پاس سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی یہ دیکھیں، یہ تو ہوگی تفسیر صغیر جس کا میں نے کل حوالہ دیا. یہ سمجھتا ہوگا شاید رضائی بھتیجے کے پاس کتابیں نہیں ہیں. یہ دیکھیں، یہ مرزا طاہر کا قرآن پاک کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اچھا، مرزا طاہر نے بالکل آخرت سے مراد آخرت کو ہی لیا ہے. یہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا، یہ آخرت سے مراد آخرت کو ہی لیتا ہے. مگر اس کا باپ جو ہے، جو قادیانی جماعت کا 2 نمبر خلیفہ یعنی دوسرے نمبر والا، اب مجھے 2 نمبر کہنا پڑے گا نا، وہ اپنی کتاب کے اندر آخرت سے مراد مرزا قادیانی کی آخری وحی کو لے رہا ہے. باپ بیٹے میں تضاد آ گیا، اور مرزا قادیانی نے کہا ہے جس کے کلام میں تضاد ہو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. تو چلیے برل میں آپ کو دکھاتا ہوں، آگے چلتا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد میرے پاس محمد علی لاہوری صاحب کی تفسیر پڑی ہوئی ہے، اور محمد علی لاہوری صاحب کیا کہتے ہیں. ہائے 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 ڈاکٹر یہ میں نے کہا تھا کہ تم جب بھی ویڈیو بناتے ہو نا، اور خاص کر کے رضائی بھتیجے کے بارے میں بناؤ، تو نہیں یہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، چھوڑو اس کی ذکر نہیں کرتے. تو کم از کم مشورہ کر لیا کرو اپنے ساتھ، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ، کہ یار کہیں میری ویڈیو میں سے شمس الدین دوبارہ مجھے پکڑ گئے تو جاہل تو نہیں ثابت کر دے گا، جھوٹا تو نہیں ثابت کر دے گا. اب دیکھ لو، تم نے مرزا طاہر کا ترجمہ لگایا، میں نے نہیں لگایا. مرزا طاہر نے آخرت مراد لیا، اور مرزا بشیر الدین محمود نے مرزا قادیانی کی آخری وحی مراد لی. باپ بیٹے میں تضاد آ گیا. تم نے کس کو جھوٹا کیا خود سوچ لو. شمس الدین کو کیا، مرزا طاہر کو کیا، یا اپنے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کو. یہ سوچنا آپ لوگوں کا کام ہے، میرا نہیں. چلیے مجھے جھوٹا کر بھی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ان کو کیسے سچا ثابت کریں گے؟ یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے، ان میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے. ایک کہتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون سے مراد آخرت کا معاملہ ہے، یعنی قیامت کا معاملہ ہے. اور ایک بار بندہ کہہ رہا ہے نہیں، اس آخرت سے مراد مرزا قادیانی کی آخری وحی ہے. چلے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. چلیے دوستو، یہ تفسیر جو یہ دیکھیں، یہ 1 2 3 4 آپ کے سامنے تفسیریں پڑھی ہیں مرزا قادیانی کی. اس میں سے یہ میں جو 1 نمبر تفسیر ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. یہ دیکھیے. اچھا جی، اس کا صفحہ نمبر ہے، نوٹ فرما لیں کہ 445. اب بڑی مزے کی سٹوری شروع ہونے والی ہے. چلیے شرمندگی کے لیے یہ کتابیں آپ کے لیے کافی ہیں. اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد مرزا قادیانی نے کہا کہ میں نے اپنی اتنی کتابوں میں جو اپنی وحیوں کا ذکر کیا ہے کہ مجھے یہ وحی ہوئی، مجھے وہ وحی ہوئی، تو میری وحی پہ ایمان کون لائے گا؟ پریشانی تو بن گئی نا کہ مرزا قادیانی نے اتنی اپنی وحیوں کا ذکر کیا. اب دیکھیں نا، آج قادیانی مرزا قادیانی کی وحیوں پہ ایمان نہیں لے کے آتے نا. جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مرزا قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ جو کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207 پر یہ بات تحریر فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم. یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے اس وحی الہی کے تحت اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے. اب کیا کوئی قادیانی مرزا قادیانی کو محمد مانتا ہے اس وحی الہی کے تحت؟ یہ تو مرزا قادیانی کی وحی کو نہیں مانتے.
تو مرزا قادیانی کو پریشانی بن گئی کہ میری امت میری وہی نہیں مانے گی. آج امت مسلمہ قرآن مجید میں جو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے پوری امت مسلمہ اس کو مانتی ہے, کوئی بندہ انکار نہیں کرتا. تو قادیانی حضرات انکار کرتے ہیں مرزا قادیانی کی وحی کا. کچھ تو مرزا قادیانی کو خود ہی سمجھ نہیں اپنی وحی ہے کیا. یقین کیجئے میں انشاءاللہ وہ جو وحیوں کا مجموعہ پڑھ کے سنایا نا ہمارے دوست زیار رسول بھائی نے, وہ بھی انشاءاللہ لگا دوں گا, آپ دیکھ لیجئے گا. بہت ساری وحیوں کی اس کو سمجھ نہیں آئی. اب یہ پریشان تھا کہ یار کی کرا میں, وہ کتنے جاواں میں, اے جڑے میرے امتی نے میری گل نہیں مانتے. میں انہوں نے کہہ ہٹیا کہ اللہ نے 3 باری میرے تے وحی نازل کر کے مینوں کیا محمد رسول اللہ مننے تے تیار ہی نہیں. دلوں مانتے نے, ظاہر نہیں کرتے. تو چلے بہرحال اس پریشانی کے اندر مرزا قادیانی جو ہے نا, آگے وہ کچھ تحریر لکھ رہا ہوں, وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا جی, کیا لکھتا مرزا قادیانی؟ کہتا ہے آج میرے دل میں خیال پیدا ہوا, آئے ہائے ہائے ہائے, میں تو پہلے سمجھا کہ محمدی بیگم کا پھر خیال پیدا ہو گیا. آج میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر تو قرآن شریف میں موجود ہے, ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ آئے میرے ربا میں کتنے جاواں. مرزا صاحب کڈے دکھی دل نہ لکھ رہے نے, وہ میرے ربا تو آن والی وحی دا ذکر, نبی صلی اللہ علیہ وحی آئی وہ دا ذکر کر چھڑیا, اس تو پہلے انبیاء دا ذکر کر چھڑیا, تے مینوں بنا کے, مینوں نبی بنا کے, مینوں کر کے سارا کچھ عہدے دے کے, تے میری وحی دا کدے ذکر نہیں کیتا. ابھی اپنے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں, کیڑا رونا پٹنا پا رہے ہیں. کہتے ہیں اسی امر پر توجہ کر رہا تھا. چلو شکر ہے محمدی بیگم تو علاوہ تعالیٰ کسے امر کہ خدا تعالیٰ نے بطور القا کے یکا یک, آئے ہائے ہائے, کیا کہتے ہیں یکا یک میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آیت کریمہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے. ناظرین غور فرما لیں, کیا ہے تینوں وحیوں کا ذکر. اچھا اب دیکھیے گا, یہ 3 وحیوں کا ذکر ہے اس پوری آیت میں بقول مرزا قادیانی کے. اسی بات کو آگے مرزا قادیانی کے بشیر الدین جو بیٹا ہے, جو 2 نمبر خلیفہ ہے, اس نے اپنے تفسیر میں لکھی ہے. اچھا جی, آگے کہتے ہیں جی اس کے ما انزل علیکہ سے قرآن شریف کی وحی, اور ما انزل من قبلک سے انبیاء سابقین کی وحی, اور آخرت سے مراد مسیح موعود کی وحی. باقاعدہ مرزا صاحب نے تشریح کر دی ہے. کیا تشریح کر دی ہے؟ کہ آخرت سے مراد مرزا قادیانی کی وحی, قیامت کا نہیں لکھا یہاں پہ. چلیں آگے چلتے ہیں. آخرت کے معنی ہے پیچھے آنے والی, اور پیچھے آنے والی چیز کیا ہے؟ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی. آئے ہائے قادیانی یہ سب میں تانوں کیا سی نا کہ تہاڈی ویڈیو دے وچوں سانوں پوائنٹ مل جاندے نے, اسی حقائق لوگوں نوں دس سکیے. اچھا جی آگے سنیے جی, کہتے ہیں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے وحیوں کا ذکر ہے. یعنی اگر پہلے وحیاں کا ذکر ہے تو بعد بھی وحی کا ذکر ہے. آخرت تو مراد آخرت نہیں لینا, اے آخری وحی کا ذکر ہے. کتنی تفصیل سے مرزا صاحب بتا رہے ہیں. ایک وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی, دوسری وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نازل ہوئی, اور تیسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی ہے, یعنی مرزا قادیانی دی وحی. قادیانی صاحب ڈاکٹر یہ سب سن لیا آپ نے. اس تحریر کے اندر مرزا صاحب نے کہیں بھی ذکر قیامت کا نہیں کیا, بلکہ کیا کیا کہ تیسری وحی, کیونکہ کہہ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ پہلی وحی, دوسری وحی, اور پھر آخرت سے مراد تیسری وحی ہوگا, قیامت نہیں ہو سکتی. یہی بات مرزا بشیر الدین محمود نے بھی لکھی. موعود باتیں ہن سکون مل گیا جی کہ نہیں ملیا جی؟ ہجے بھی کسر ہوئے, چلو کسر تو تمہیں رہنی رہنی, میں تمہیں ہونے ہی والا دے دینا. حکیم نور الدین صاحب نے البدر 4/1909 دے وچ جو ترجمہ کیا اسی آیت مبارکہ کا, انہوں نے آخرت سے مراد قیامت کی گھڑی لیا ہے, قیامت کو لیا ہے, جسے آپ کل بار بار رپیٹ کر رہے تھے. پھر محمد علی لاہوری صاحب نے کہا ہے, حوالہ میں لگاؤں گا,
کہ جو شخص آخرت کا منکر ہے وہ توحید کا بھی منکر ہے۔ اچھا جی، احمدیہ کمیونٹی والے لوگ بتائیے کہ یہ موقع مجھے کس نے فراہم کیا؟ یہ میرے بڑے ہی پیارے کزن ہیں چودھری یحییٰ صاحب نے۔ سنیے، یہ دیکھیے، یہ کون ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی ان سب کا باپ، قادیانی کمیونٹی کا والد محترم۔ یہ کون ہے؟ یہ ان کا بیٹا، کون؟ مرزا بشیر الدین محمود، ٹھیک ہے۔ اب ان کا بیٹا بشیر الدین محمود کا بیٹا اور مرزا قادیانی کا پوتا، یہ آ گیا مرزا طاہر صاحب، ٹھیک ہے، ان کی تفسیر آ گئی قرآن مجید کی۔ اچھا، اب مجھے بتائیے، یہ دونوں باپ بیٹا اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو آخرت ہے اس سے مراد مرزا قادیانی کی آخری وحی ہے، اس سے مراد آخرت نہیں ہے، روزے محشر نہیں ہے، قیامت نہیں ہے۔ یہ باپ بیٹے کا عقیدہ ہے۔ آگے آیا پوتا اس سے بھی سیانا، اس نے اپنی قرآن مجید میں لکھا کہ نہیں، آخرت سے مراد آخرت ہی ہے، روزے قیامت ہی ہے۔ اس کے بعد حکیم نور الدین آئے، انہوں نے بھی کہا اس سے مراد روزے قیامت ہے، آخرت ہے۔ اس کے بعد قادیانی یحییٰ نے ایک اور تفسیر پیش کی، اس کے اندر بھی انہوں نے خود کہا کہ اس سے مراد قیامت ہے، آخرت ہے۔ اس کے بعد محمد علی لاہوری صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ نے سنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی قادیانی خلفاء کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے مراد آخری وحی نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، مگر یہ دونوں صاحب، بیٹا، باپ اور بیٹا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے مراد آخرت نہیں ہے، نہ آخرت کی گھڑی ہے، نہ قیامت ہے، نہ روز محشر ہے، بلکہ اس سے مراد مرزا غلام قادیانی کی آخری وحی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیسا لگا؟ اسی لیے میں کہتا تھا کہ آپ ویڈیوز بنایا کریں تاکہ میں لوگوں کو تفصیل سے بات سمجھا سکوں، ایک طرف آپ کا موقف رکھوں، ایک طرف قادیانی جماعت کا رکھوں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ جھوٹا، یہ جھوٹا، یا یہ جھوٹا، یا حکیم نور الدین جھوٹا، یا وہ شخص جس کی تفسیر آپ نے دکھائی ہے وہ جھوٹا، یا محمد علی لاہوری بھی جھوٹا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ دو شخصیات باپ بیٹا ایک سائیڈ پہ ہیں اور باقی لوگ ایک سائیڈ پہ ہیں، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا۔ چلیے